فرمایا آپ نے؟ وعلیکم السلام، میں فاطمہ رضوی فرام پاکستان کراچی۔ جی السلام علیکم سسٹر، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان۔ آپ کے بعد میں مولوی خلیل صاحب کو لے لوں گا، علامہ خلیل صاحب کو۔ جی بات کریں سسٹر، کس موضوع پہ بات کرنی ہے آپ نے؟ اچھا میں ہلو جی بات کرتے جائیں سسٹر۔ جی، میں آپ سے کچھ سوالات لے کر آئی ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے کہ میں جو ہوں سنگل پیرنٹس ہوں، سنگل پیرنٹس، آئی موو مائی فیملی الون۔ تو جی مجھے یہ چیز سوچ کر اس چیز کا کانشیس رہتی ہوں کہ محرم نامحرم جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ نامحرم سے تو بات بھی نہیں کر سکتے ہیں ہنس کے، اور یا جیسے بھی۔ تو میری تو زندگی میں زیادہ تر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ گھر سے نکلنے کے بعد سارے جینٹس ہی ٹکراتے ہیں، چاہے وہ سبزی والے ہوں، فروٹ والے ہوں، میری جاب ہو، میرے بچوں کا ایجوکیشن ہے، جو بھی ہے وٹ ایور۔ تو جی ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب وہ جہنمی ہے یا وہ واجب القتل ہے؟ نہیں دیکھیں خاتون، دیکھیں جو قرآن میں، جو سنت میں، جو حدیث میں خواتین کے لیے یہ ہے ان کے پردے کا کہ وہ نامحرم وہ ہیں جن کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے۔ یعنی چچا کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ محرم ہے۔ بھتیجا آپ کا محرم ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے۔ جن کے ساتھ شادی آپ کا ناممکن ہے، مثلا آپ کا بیٹا ہے، آپ کے والد صاحب ہیں، ماموں صاحب ہیں، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ محرم ہے۔ جو لوگ نامحرم ہیں ان سے آپ نے بال چھپانے، چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے۔ ہاتھ جہاں تک آپ کڑیاں پہنتی ہیں وہ ایریا جہاں پہ کڑی ظاہر ہوتی ہے وہ بھی چھپانا اس کا ضروری نہیں، اس کے علاوہ وہ چھپانا ضروری ہے۔ اچھا یہ چیزیں چھپانا ضروری ہے۔ اب چہرے پہ میک اپ بھی ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، احادیث یہی کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا میک اپ عورت کے لیے چھپانا ضروری نہیں ہے نامحرم سے۔ اس کے علاوہ کپڑے اگر خوبصورت کوئی عورت پہنا چاہے، جب کپڑے میں جتنا بھی وہ خوبصورت کپڑا، مثلا رنگیلا کپڑا، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے وہ کہ ایسا کپڑا نہ پہنے جو وہ عرف میں وہ بے حیائی کہلاتا ہو۔ بے حیائی والے مثلا کپڑا اس نے وہ ایسا پہنا کہ اس میں ہے ہی بے حیائی، مثلا ایسے اس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، گرچہ کپڑا پہنا اس نے لیکن جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، جو عرف میں اس کو بے حیائی کہا جاتا ہے، تو یہ پہنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ یہ جائز ہے عورت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو چیز عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نامحرم کے لیے خوشبو لگانا۔ نامحرم کے لیے آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اب یہ باتیں پردے کی ہوگی۔ اب جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے، آپ کسی بھی شخص سے بات کر سکتی ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے۔ آپ اگر کوئی شخص باہر جاتی ہے، سودا لینے جاتی ہے، یا کوئی اسکول میں کام کرتی ہے، یا جہاں جاب کرتی ہے، وہاں پہ بات کرنا پڑتا ہے، یہ حرام نہیں ہے کسی سے لیکن بہرحال دیکھیں مرد کے لیے بھی حیا واجب ہے۔ حیا ایک ایسا باؤنڈری ہے کہ اس کا تعین انسان کا ضمیر، انسان کا وجدان آپ کے کانشنس کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ مرد کو بھی بحیا رہنا ہے، عورت کو بھی بحیا رہنا ہے۔ جہاں بھی انسان کام کرتا ہے یا کرتی ہے، یا وہ پارک چلی جاتی ہے، یا سبزی لینے جاتی ہے، یا گوشت لینے جاتی ہے، یا بس میں سفر کر رہی ہوتی ہے، تو بہرحال ہر حالت میں یہ پردے کے ساتھ ساتھ اس ہر شخص کے گفتگو میں، ہر شخص کے تخاطب میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس میں حیا کا اس نے لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں واجب ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں میری بہن، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ہمارے مولا مشکل شاہد ہو جہاں حضرت علیہ السلام کیونکہ شہید ہیں، تو شہید کو ظاہر سی بات ہے جو شہید ہیں وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کے حساب سے وہ زندہ ہیں اور وہ رزق پا رہے ہیں۔ لیکن تو کیا ان سے دعائیں مانگنا اور ان کے جو ہے واسطے وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے یا اللہ کے ساتھ شرک اس کو کانسیپٹ کیا جائے گا کہ شرک تو نہیں آتا یہ سب کچھ؟ جی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں میری بہن، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ واسطے دینا تو کوئی اس کو منع نہیں کرتا نا۔ واسطہ ان کے واسطے سے آپ اللہ سے طلب کریں، یہ تو وہابی بھی اس کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن خود اہل بیت علیہ السلام سے طلب کرنا یہ کسی نہ شیعہ کے پاس کوئی حدیث ہے، نہ قرآن میں کوئی آیت ہے، یہ حرام ہے یا شرک ہے۔ تو جو لوگ اس کو شرک قرار دیتے ہیں، یہ خلیل احمد صاحب سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے ایک دو دفعہ، ان کے علماء نے کہا کہ یہ نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کے صرف غلط ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو شرک ہے۔ تو یہ غلط ترجمہ ہے قرآن کی آیت، یہ ہے قرآن کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو لذا یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے میری بہن کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث روایات زیارات میں یہ بات بہت کثرت سے آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام سے آپ نے کیا کرنا ہے, ان سے اپنے حاجات طلب کرنا, یہ مستحب ہے. حاجات چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہوں, ان سے اپنی حاجت طلب کرنا یہ اچھی بات ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے متعدد روایات میں, زیارات کے آداب میں یہ مذکور ہے. بہرحال تھینک یو میرے سسٹر. اب آپ کے سوالات کا بڑا شکریہ. اب آپ مجھے اجازت دے دیجیے, آپ سے میں خداحافظی کرتا ہوں تاکہ ان پروگراموں میں ہم جماعت مخالفین کے علماء کرام سے بات کرتے ہیں اور عالم اسلام میں جو باتیں اختلافی چلتے آ رہے ہیں ان کے متعلق علمی گفتگو کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین آپ نے دیکھا کہ ہر مرحلے میں اور ہر سوال پر اور ہر موضوع پر مذہب حقہ, مذہب اہل بیت اطہار ائمہ ابرار علیہم السلام, مذہب حقی شیعہ اثنا عشریہ یہ حق پر ہے. اور جماعت مخالفین کبھی ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے اور نہ کبھی وہ ہم سے ایسا سوال کر سکتے ہیں, ایسا اشکال کر سکتے ہیں جو مذہب حقہ کے پاس ان کا صحیح مدلل جوابیں نہ ہوں. ایک جواب نہیں, کئی جوابیں نہ ہوں. یہ بار بار آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک کہ یہ علماء مایوس ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مایوس ہو جائیں گے, کیونکہ شرمندگی پہ شرمندگی, شرمندگی پہ شرمندگی ان کو جو اٹھانا پڑ رہا ہے. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور یہ کب یہ بہانہ کرنا شروع کر دیں گے, کب ہم اللہ یاری سے بات نہیں کریں گے جب تک وہ پاکستان نہ آئے اللہ یاری سے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ جاہل ہے. اللہ یاری سے بات یہ ہو سکتا ہے. یہ سلسلہ تو ہے, اس کی اکثریت علماء کا یہی موقف ہے کہ اللہ یاری سے ہم بات نہیں کریں گے جب تک وہ پاکستان نہ آ جائے. اچھا تو دوسروں سے تم خود سب سے آن لائن گفتگو, انٹرویو, مناظرہ کر سکتے ہو اللہ یاری کے سوا. ان کے جو بڑے علماء ان کا یہی موقف ہے. اور پھر ہمیں اور یہ بھی پتہ ہے اور سب ان کو خود بھی پتہ ہے, ان کے ناظرین کو, ان کے عوام سب کو پتہ ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے اللہ یاری سے بات نہ کرنے کا. اور یا یہ کہ ہم اللہ یاری سے بات نہیں کریں وہ تو ہے ہی جاہل وہ, اور یہ ان کو خود بھی پتہ ہے, ان کے عوام کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ بہرحال بندے حقیر کے پاس کچھ باتوں کا مطالعہ ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ میں یہ علماء کرام یہ بڑے عالم ہیں, میں نہیں کہتا کہ میرا علم ان سے زیادہ ہے, لیکن کچھ باتوں پہ میرا بھی کچھ تحقیق ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان جاہل سے بھی بات کرتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلین سے بہت بات, بلکہ وہ سب ان کے سامنے جاہل ہی جاہل تھے, ان سے بات کرتے تھے, ان کے لیے دلیل لاتے تھے. نصارہ نجران آئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت وقت لیا, انہوں نے اس بات پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کرتے تھے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, یعنی جو حجت لائے, استدلال کرے, مناظرہ کرے آپ کے ساتھ. وہ کون تھے؟ نصارہ تھے, اس بات پر کہ عیسی ابن مریم کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں. نستجیب باللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بہرحال ہمارا دعوت عام ہے جماعت مخالفین کے علماء کرام کے لیے کہ تشریف لائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی, آپ سے گفتگو ہو جائے. اور بلکہ میرا دعوت یہ ہے علماء کرام سے کہ آپ کو ابھی تو پتہ چل گیا ہے نا مذہب حق کون سا ہے. اب تعصب چھوڑ دیجئے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نہیں کہتا کہ آپ کہہ دیں کہ شیعہ حق پر ہے, نہیں, آپ کہہ دیں کہ ہم مذہب اہل بیت علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں. شیعہ تو ویسے ہی, میں شیعوں کا خود میں مخالف ہوں, شیعہ تو ویسے ہی بدماش ہیں. جماعت عمریہ بھی بدماش ہے بہت, شیعہ بھی ان سے زیادہ بدماش ہے. ٹھیک ہے نا. شیعوں یہ نہ کہ آپ شیعہ آپ جیت گئے. شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے دامن لیے ہوئے شیعہ بہت کم ہیں. آپ علماء کرام سے دعوت یہ ہے کہ آپ آ جائیں, آپ اپنے قوم کے لیے قدوہ بنیں, اسوہ بنیں, نمونہ بنیں, تاکہ آپ کے مثال کو دیکھ کر دوسرے بھی ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں, ایمان کے نور میں داخل ہو جائیں. اور آپ آ جائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ خلفاء جو خلفاء حقہ ہیں, خلفاء راشدین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ائمہ ابرار علیہم السلام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر ان کو نصب کیا ہے. ان کی امامت کا اقرار کریں اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کریں. اور یہ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے اور آپ کو نمونہ دے کر وہ اس طرف مائل ہو جائیں گے یا اس بات کو قبول کریں گے, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اور یہ ہر دنیائی ثروت سے بالا کریں. بہرحال ابھی ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں مولوی خلیل صاحب. کتنے گئے تسی؟